موضوع الدرس في أحوال المنافقين ومآل أمرهم سورة القتال تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں، جس کا نام سورت القتال بھی ہے اور سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ تبارک و تعالی نے اذل اعمالہم، ان کے اعمال کو باطل کر دیا، مٹا دیا. ویسے یاد رکھیں کہ ہر کافر جو ہے اسلام سے روکنے والا ہوتا ہے. اب جو بچہ بھی کافر کے گھر میں پیدا ہوگا تو اس کو وہ یہودی ہے تو یہودی بنائے گا، نصرانی ہے نصرانی بنائے گا، ہندو ہے ہندو بنائے گا، تو وہ تو روک رہا ہے نا اسلام سے. لیکن یہ جو ہے نا جنہوں نے کفر کیا اور اسلام سے روک، اس سے مراد ہے وہ کافر جنہوں نے طاقت کے ساتھ روکا، جنہوں نے قوت کے ساتھ روکا کہ جب مسلمان ہوتے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، جیسے کہ کافروں نے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب اور صحابہ کے ساتھ ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا اور باقاعدہ لوگوں کو منع کرتے کہ اسلام میں نہ جاؤ. ان سے وہ لوگ، ورنہ تو ہر کافر روکنے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. اب کافروں کے مقابلے پہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایمان ہے تو اعمال بھی ہوں. صرف دعوے کے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، بس میں جی مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. اسی لیے جہاں جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے لفظ آمن آئے گا تو آگے عمل الصالحات ضرور آئے گا. ہاں یہ الگ بحث ہے علماء کی کہ اعمال صالحہ جزو ایمان ہے یا جزو ایمان نہیں ہے، یہ تو علمی بحثیں ہیں، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ایمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور ارکان سے اس پر شواہد ہوں کہ پورا بدن گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. یاد رکھو یہاں دو دفعہ، حالانکہ آمنو تو پہلے بھی آ چکا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لیکن وآمنوا دوبارہ کیوں فرمایا؟ اس سے واضح کر دیا کہ اگر آج کوئی کہے جی میرا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے اور میرے عمل بھی اچھے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تورات پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں خیرات کر، وہ مسلمان نہیں ہوگا. وآمنوا بما نزل على محمد، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے اس کتاب پہ جو ہم نے محمد مصطفیٰ پہ اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی حق ہے جو اللہ نے اتارا ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم.
اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں اعمال صالحہ والے، کافروں کے عمل ہم نے برباد کر دیے تھے، ان کے گناہوں کو ہم نے مٹا دیا ہے اور ان کے حال بھی ہم نے اچھا کر دیا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، وہ جو کافر تھے انہوں نے باطل کی اتباع کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو مومن تھے انہوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے بھیجا گیا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے کھول کھول کے مثالیں دیتے ہیں کہ یہ کافر کی مثال، یہ مومن کی مثال۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ اگر کفار سے مقابلہ ہو جائے، میدان جنگ ہو جائے قائم، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب جب کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو اب ان کو کاٹ ڈالو جیسے کہ فصل کا کاٹا جاتا ہے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں مار دو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، اور جب ان کا خون قتل کے بعد اچھی طرح جم جائے، تو معنی یہ ہے کہ جب ان کو اچھی طرح قتل کر دو اور جو باقی بچ جائے، فشد الوثاق، ان کو سختی کے ساتھ ان کے قیدیوں کو باندھو، فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب قیدیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ رعایت فرما دی ہے کہ چاہو تو ان پہ احسان کر کے بھی چھوڑ دو، کیونکہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ احسان کرنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جن پر احسان کرو تو ان پر احسان کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ جتنا احسان کریں وہ ہمیشہ ہی بکواس کرتا رہے گا، تو ایسے لوگوں کو تو احسان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، اگر اللہ نے فرمایا چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، اور چاہو تو ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دو کہ ہر آدمی اتنا فدیہ دے اور اپنی قید سے جان چھڑا لے۔ یا فدیے کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے قیدی ان کے پاس ہیں تو ان کے قیدی دے کر اپنے قیدی چھڑا لو۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، جب بالکل اب جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے مقام پہ آ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اگر میں چاہتا تو کافروں سے میں خود بھی بدلہ لے لیتا، لیکن میں نے تم کو جہاد کا حکم دیا تاکہ تمہارا امتحان بھی ہو جائے اور تمہارے رتبے بھی بلند ہو جائیں۔ اگر مارے جاؤ تو شہید بن جاؤ اور زندہ رہو تو غازی بن جاؤ۔ اس لیے فرماتے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان سے خود بدلہ لے لیتے، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تمہارا امتحان کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں جائیں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیں گے۔ کیا مانا؟ جنت کا راستہ دکھلائیں گے، جنت کی ہدایت دیں گے، اور ان کے احوال جو ہیں ان کو بھی درست کر دیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ہم ان کو ایسے جنت میں داخل کریں گے گویا وہ ان کی پہچانی ہوئی جگہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب جنت میں جائیں گے تو ایسے داخل ہوں گے کہ جیسے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، ہر چیز گویا جانتے ہوں۔ وَالَّذِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ فرماتی ہیں کہ ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو، یاد رکھو اللہ کو تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت ہی نہیں، اس کو تو کسی کی حاجت ہی نہیں ہے نا۔ تو تنصر اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو یہ اللہ کی مدد ہے، اگر تم اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو گے تو یہ اللہ کی مدد ہے، اگر تم اللہ والوں کی مدد کرو گے تو یہ اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ کو تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ جیسے دوسری جگہ تھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں یا اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کو کیا ایذا پہنچا سکتے؟ تو اللہ کے رسولوں کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ بھی اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آیا، میرے آقا رحمت للعالمین حبیب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ نے فرمایا یاد رکھو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو صحابہ کو برا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان کے شان میں کوتاہی کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، فرمایا وہ مجھ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا ومن آذانی، اور جو مجھے دکھاتا ہے، فقد آذ اللہ، گویا وہ اللہ کو دکھا رہا ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو دکھاتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لیں گے عذاب کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یاد رکھو جب تم دین کے لیے قدم بڑھاؤ گے تو مدد آئے گی نا۔ تم صوفے سٹ پہ بیٹھے رہو اور ایئر کنڈیشن کمروں میں کھڑے ہو کے کہتے رہو کہ یا اللہ ہمیں کافروں پہ مدد کرے، یہ تو کچھ نہیں، جان دو، آگے بڑھو، قربانی دو، تب مدد آئے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ کہتا ہے تو ایک دفعہ فضائے بدر پیدا کرنا، مقام بدر والا حالت پیدا کر، تو اللہ اب بھی تیری مدد کے لیے فرشتے اتار سکتے ہیں۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ تم آگے بڑھو، تم ہدایت والے بنو، تم ہدایت ڈھونڈنا چاہو، تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یاد رکھو آج کل لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کافر ہمیں مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کدھر ہے؟ اللہ کی مدد ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، لیکن اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ مدد ان کی کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ جب ہم نے دین ہی چھوڑ دیا تو مدد کہاں سے آئے؟ جب ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ہمارے گھر میں آپ دیکھ لیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، جتنے تمہارے بڑے آدمی ہیں وہ جتنا بڑا عہدہ ہے، جتنا بڑا مقام ہے، بڑی دولت ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اسلام۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، حضرت مفتی مامور صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود یہ بات کی۔ ایک آپ کے ملک میں ایک بہت بڑے پیر بھی ہیں اور بڑے لیڈر بھی ہیں اور بڑے قائد بھی ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے، جن کے سلام کے لیے لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ سال میں جب زیارت کرواتے ہیں تو لاکھوں لوگ صرف زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اسمبلی میں قدرتی طور پہ ہم اکٹھے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ پیر صاحب کو روزہ نہیں ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ جب علیحدہ ہوئے تو میں نے کہا پیر صاحب آپ تو ایک اتنے بڑے قوم کے پیر ہیں، مقتدا ہیں، اور اگر آپ بھی روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر مرید کیا مٹی روزہ رکھے گا جب پیر کوئی روزہ نہ ہو؟ کہنے لگا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میں ہر سال 27 رمضان کا ایک روزہ ضرور رکھتا ہوں، لیکن اس دفعہ اس کی بھی امید نہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے اچھے خاصے ہٹے کٹے بیٹھے ہو، ابھی چل رہے ہو، جو بلا آتی ہے ابھی تمہاری طبیعت خراب ہے، جب ٹھیک ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جب حال ہو کہ اے رمضان میں ایک روزہ بس، اور وہ بھی موڈ آ گیا رکھ لیا، نہ آیا نہ رکھا،
میں کسی پر الحمدللہ اعتراض نہیں کرتا اور نہ مجھے کسی پر اعتراض کرنے کا حق ہے. جو عام تجربہ ہے جو میں سنتا رہتا ہوں نا جی، کبھی کبھی تقریریں سن لیتے ہیں، کبھی کوئی ان کا اخبار میں مضمون پڑھ لیتے ہیں، تو جب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ صحیح معنی میں لفظ استعمال نہیں کر سکتے ان کو نماز کیا آتی ہو. یعنی آپ یقین فرمائیں کہ جتنے آپ کے پاس لوگ ہیں نا جی بڑے بڑے، الا قلیل من عبادی الشکور، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں. اگر فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو ہوگا، اور اگر سنت یا مستحبات رہ جائیں تو ثواب میں کمی ہوگی. ان کو پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں. میرا بھائی جب یہ حال ہو تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. ایک یہ دیکھیں یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. دوسری جگہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کامیاب ہوگے، تم سر بلند ہوگے، لیکن شرط ہے کہ تم پکے مومن بن جاؤ، ایمان والے، زبانی کلامی نہیں، پکے مومن. اسی طرح تیسری جگہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ایمان والوں کی مدد واجب ہے. چوتھے مقام پہ فرماتی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ایمان لائے. تو جب ہمارا ایمان ہی نہ ہو، قرآن ہی نہ ہو، دین ہی نہ ہو، یعنی برملا شرک ہوتا ہو، برملا کفر ہوتا ہو کہ قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چل رہے ہیں، غیر اللہ کے سجدے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور اس پر نہ توحید ہے، نہ عقیدت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے. اور پھر ایسے ایسے منکرین حدیث پیدا ہو کے اپنی کتابوں میں رسائل میں کھلا لکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے تو رسول تھے، اب ان کی رسالت تو ختم ہو گئی. اور پھر ان رسالوں کا نام بھی طلوع اسلام ہے. جس ملک میں یہ کتابیں لکھی جاتی ہوں کہ اگر کسی بندے کو سر میں درد ہو اور کسی دوائی سے آرام نہ آتا ہو، ابو بکر عمر عثمان کا نام کاغذ رکھے، لکھ کے نیچے رکھے اور 3 جوتے مارے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہاں اللہ کی مدد آئے گی. جس ملک میں یہ لکھا جائے اور کیا جائے کہ کتی کے گلے میں جلوس نکالا جائے اور گلے میں عائشہ کا نام لکھ کے پٹا ڈالا جائے، اس ملک میں اللہ کی رحمت اور مدد آئے گی؟ نہیں. ٹھنڈے دل سے سوچو. جس ملک میں یہ کتابیں چھپیں کہ اگر ہمیں کبھی اقتدار مل گیا تو ہم بی بی عائشہ کو قبر سے نکال کے اس پہ زنا کی حد جاری کریں گے، وہاں اللہ کی رحمت آئے گی. جس ملک میں یہ کتابیں لکھی جائیں کہ محمد الرسول اللہ، اب اس سے مراد مرکز ملت ہے. ایک وقت میں نبی رسول ہوتا ہے، ایک وقت میں امیر ہوتا ہے، اور ایک وقت میں نہ رسول ہوتا ہے نہ امیر ہوتا ہے. کیا خیال ہے وہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ جس ملک میں یہ کتابیں لکھی جائیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں،
نہیں نہیں، بلکہ آپ کے بعد نبی آئیں گے، آپ کی مہر سے آئیں گے، آپ کا ظل بن کے آئیں گے، آپ کا سایہ بن کے آئیں گے۔ اور چنانچہ مرزا بھی ایک نبی ہے۔ اور جہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو بدعت کو دین کا تجدید کہتے ہوں، وہاں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمارے عقائد کا حال تھا۔ اب ہمارے اعمال کا حال دیکھو۔ جس ملک میں بسنت منائی جاتی ہو اور اس میں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہوں، اور بسنت جو ہے یہ ایک ہندوؤں کی رسم ہے، اور وہ دشمن رسول ہے جو اس دن مرا تھا اس کی رسم ہے، اور مسلمان مناتا ہے۔ جس ملک میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہو، جس ملک میں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہو، جس ملک میں میڈیا میں لڑکیاں بالکل عریاں لباس پہن کے اور ایک دوسرے سے ہلا گلا کر کے ایک بپسی کولا بیچنے کا اشتہار بنتی ہوں، ایک چائے بیچنے کا اشتہار بنتی ہوں، ایک فریج بیچنے کا اشتہار بنتی ہوں، اس ملک میں اللہ کی نصرت آئے گی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ نہ کہا کریں او جی اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ کی مدد کس کے لیے آئے؟ یہ جو تم لوگ نماز پہ آتے ہو نا، ایک ٹھنڈی بات ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لو، اس وقت تقریباً یعنی پوری دنیا میں 1.40 ارب کے نزدیک مسلمان ہیں، پوری دنیا میں۔ اچھا، حج پر آپ کے بقول ہم مان لیتے ہیں کہ جو مقامی آبادی ہے وہ تو وہی ہے نا جو ہر سال آ جاتے ہیں، ان کو نکال دیں تو باہر سے 10 لاکھ آدمی آیا حج کرنے کے لیے۔ 1.40 ارب میں 10 لاکھ کی کیا نسبت ہے مجھے بتائیں تو صحیح۔ 1% بنتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے کہ بھائی 1% آدمی بھی حج پہ آتا ہے۔ وہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، وہ فرماتے تھے، شاید میں نے کسی سے سنا ہے کہ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے اور بڑے جوش میں کہ بھی اب ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور یہ ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے، یہاں قرآن کا قانون ہوگا، سنت محمد مصطفیٰ کا دورہ ہوگا، زنا بند ہوگا، چوری بند ہوگی، ڈاکہ بند ہوگا، شراب بند ہوگا، حرام کاری بند ہوگی، یہ دھواں دھار تقریر کریں۔ پر میں ایک بڈھا آدمی سامنے میرے بیٹھا ہو، بالکل دیہاتی جنگلی آدمی، اور جب بھی میں بات کروں نا تو وہ ایسے طنز سے سر ہلائے۔ میں کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، بیماری ہے بیچارے کو۔ جب تقریر ختم ہو گئی میں نے بلایا، میں نے کہا بابا کیا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں تمہارے عقل کا ماتم کر رہا تھا۔ بابا کیا بات ہے؟ اتنے بڑے آدمی کو ایک دیہاتی بڈھا کہے، ان کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا تم جو کہہ رہے تھے کہ زنا بند کر دیں گے، چکلے بند کر دیں گے، شراب بند کر دیں گے، افیم بند کر دیں گے، یہی تو ووٹ دینے والے ہیں، وہ پاگل ہیں کہ تمہیں ووٹ دیں گے جب تم سب بند کر دو گے۔ میں اسی لیے رو رہا تھا کہ تم بھی بن گئے ممبر۔ انہوں نے کہا شاہ جی اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کسی ملک میں، اب مثلا آپ حرم میں بیٹھے آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے محلے پہ غور کر لو۔ انہوں نے کہا اس محلے میں دیکھ لو کتنے آدمی ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جو نمازی ہیں سمجھ لو تمہارے ووٹر ہیں، اور جو نہیں آتے وہ تمہارے مخالف کے ووٹر ہیں، بتاؤ تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ فلم کی ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن لگتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی دیکھا ہے آپ نے لائن لگی ہوئی ہو کہ یار مجھے تو مسجد میں جانے دو؟ فلم دیکھنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔
ٹکٹ بلیک میں بکتے ہیں. ابھی ایک فلم چل رہی تھی, میں اخبار میں دیکھ رہا تھا, 1 ارب 4 کروڑ کا اس نے 2 ہفتے میں بزنس کیا ہے, کمایا ہے. تم کوئی نمازی آدمی, کوئی نماز کا کام, کوئی اس کا حج کا کام کر کے اتنا کما سکتے ہو؟ تو پھر کہنا کہ جی اللہ کی مدد نہیں آتی. جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے 1 منٹ میں مدد آئے. اچھا اگر ہم راضی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی عاجزی کا تو اظہار کریں نا. اب دیکھو نا, جب اللہ کے کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے, ابرہہ آ رہا ہے, ہاتھی ہے, لشکر ہے, قوت ہے, طاقت ہے, کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا ہے وہ بدبخت. اس وقت رئیس مکہ عبد المطلب ہے, جو دادا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو عبد المطلب نے جب جا کے ابرہہ سے کہا نا, ملا تو بڑی عزت کی اور کہا کیوں آئے؟ اس نے کہا میں اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. وہ ہنس پڑا, کہنے لگا عجیب بات ہے, تم مکے کے سردار ہو اور مجھ سے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو؟ اتنی چھوٹی بات, میں نے سمجھا تم کعبہ چھڑانے کے لیے آئے ہو. اس نے عبد المطلب نے کہا ابرہہ بات سن, انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمیہ, میں اونٹوں کا سردار تھا, اونٹ چھڑانے آیا ہوں. اس گھر کا بھی ایک سردار ہے جو اپنے گھر کو خود چھڑائے گا. اور اس کے بعد عبد المطلب واپس آیا اور سارے قریش کو جمع کیا اور کہا پہاڑوں میں چڑھ جاؤ, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاتھیوں کا کون مقابلہ کرے؟ وہ تو بیچارے ہاتھی دیکھ کے ڈر جاتے تھے. دیکھا ہی نہیں زندگی میں کبھی مکے والوں نے ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے. ایک مکان چلتا ہوا آ جائے آگے, کیا کرو گے اس کا؟ تو عبد المطلب نے سب کو ان پہاڑوں پہ بھیج دیا, خود آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا مولا اب جانتے ہیں ہم عاجز ہیں, ہم اس فوج کا, اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرا مولا یہ تیرا گھر ہے, اب اپنے گھر کی حفاظت فرما. پھر آپ نے دیکھا اللہ نے حفاظت کر لی کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی, اللہ پاک نے وہاں سے کوئی ٹینک بھیجے تھے, میزائل بھیجے تھے, راکٹ برسائے تھے, چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیا ابابیل. اللہ پاک نے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے کوئی جن بھیجے تھے, بڑے بڑے طاقت والے جن, بھوت بن کے آ گئے, لڑے جن, ڈرانے لگے ہاتھیوں کو. اللہ نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ جبریل مقابلہ کرو. فرمایا نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, میں جب دشمن مروانا چاہتا ہوں تو ابابیل سے مروا دیتا ہوں, نمرود مروانا چاہتا ہوں تو مچھر سے مروا دیتا ہوں. آئے ابابیل, جناب کیا کیا پتہ ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پرندوں کو بھیجا, ان کے 3 پتھر لائے, ایک ایک پاؤں میں, پنجے میں ہے, ایک چونچ میں ہے, گرایا اور ایسے ہلاک ہوئے جیسے گھاس کھا کے جانور اگال کر کے پھینک دیتا ہے نا, یہ حال پڑا تھا. یقین کریں اگر آج ہم مومن بن جائیں, آج ہم صحیح معنی میں ایمان و اسلام کے پاسبان بن جائیں تو اللہ کی مدد آنے میں کوئی دیر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ فرماتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں پل صراط پہ تیرے پاؤں جما دوں گا. جب کافر لڑک کے گر جائیں گے مومن پل صراط سے گزر جائیں گے. اور بعض فرماتے ہیں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ جب دشمن کی لڑائی ہوگی تو تیرے قدم میں جما دوں گا مقابلے پر. اور بعض علماء فرماتی ہیں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ دین پہ چلنے کے لیے تیرے قدم جما دوں گا. مشکل ہے, اس تکلیف ہے, لیکن تو دین پہ جمع رہے گا.
اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ سارے معنی ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ دین پہ بھی جمع دے گا، دشمن کے مقابلے پہ بھی جمع دے گا، اور مرنے کے بعد پل صراط پہ گزرنے پہ بھی جمع دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصوا لهم وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیوں اعمال باطل ہوئے؟ اس لیے کہ جو ہم نے اللہ نے اتارا اس کے ساتھ سے انہوں نے اعراض کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، حبط مانا مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں حبط کا معنی بھی جیسے اللہ فرماتے ہیں ان اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے محبوب اگر نعوذ باللہ آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل بھی ہم برباد کر دیں گے۔ اور جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا خبردار میرے مدنی کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ کیا مانا؟ نافرمانی نہ کرو، نہ باطنی نافرمانی نہ ظاہری نافرمانی، اتنا ادب کرو کہ تیری آواز بھی اونچی نہ ہو جائے محمد مصطفیٰ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا ادب نصیب فرما، صحابہ اہل بیت مجتہدین فقہاء علماء قراء کا ادب نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرما۔ تو وہاں بھی لفظ انت حبط اعمالکم کہ ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے، اور یہاں بھی وہی لفظ اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا فتعصوا لهم وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَيْ أَحْبَطَهَا وَأَبْطَلَهَا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، چونکہ انہوں نے اعراض کیا تھا اس چیز سے جو اللہ نے اتاری ہے، اس کو نہیں چاہتے نہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو تباہ کر دی۔ اب اللہ مشرکین کو تحدید ہے، تخویف، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے کہ غور کر کے دیکھیں کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، قوم عاد پہ گزرتے ہیں، قوم سمود پہ گزرتے ہیں، قوم لوط، تو دیکھیں نا کہ ان کا کیا حال ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ عذاب بھیج کے ان کو مٹا دیا ہے، یعنی دمر اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا، اللہ نے ان کے عذاب میں ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور مومنین کو نجات عطا فرما دی۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ کیوں مومن نجات پا گئے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ناصر ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بندے کو مولانا نہ کہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے انت مولانا فانصرنا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، جیسے یہاں آیا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ اور یہی وہ لفظ ہے جس کے ساتھ میرے مدنی نے جنگ احد میں جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا مولانا، تو کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو
ایک لفظ جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مولا جہاں بمانے مالک ہے، ولی ہے، سید ہے، ناصر ہے، وہاں مولا کا معنی ولایت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے، اور مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے کہ مولا القوم منہم. اور اسی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ مر جائے اور قرضہ چھوڑ جائے لیکن قرض ادا کرنے کا ذریعہ نہ فرمائے، انا مولا لمن لا مولا لہ، میں اس کی مدد کروں گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جس لفظ میں بھی ذرا سا شبہ پڑے آدمی بچ جائے تاکہ اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے کسی کو. ضروری ہے تو اس لیے احتیاط بہتر. آگے فرماتے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے کن کو؟ جو ایمان لائے اور عملوا الصالحات. میں نے کہا نا سارے قرآن کو پڑھتے جاؤ، جہاں جہاں ایمان آئے گا آگے عمل صالح کا ذکر بھی آئے گا. جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ نفع اٹھا رہے ہیں اور کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ اصل ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. کہ کافر کا معنی تو پیدا ہی کھانے پینے کے لیے ہوا ہے نا. تو مسلمان کھاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ پیدا کھانے کے لیے ہوا ہو، بلکہ اتنا کھاتا ہے جس سے قوت لا یموت، جینے کے لیے، اس لیے نہیں جیتا ہے کہ کھانے کے لیے جی رہا ہو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب وَكَأَيٍّ، کتنی بستیاں ہیں، کتنی شہر ہیں جو تمہارے اس بستی والوں سے زیادہ طاقت والے تھے، مکے والوں سے زیادہ قوت والے، زیادہ قلعے والے، زیادہ دولت والے، زیادہ طاقت والے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا. آگے فرماتے ہیں افمن کان علی، اب آگے اللہ پاک مثال دیتے ہیں کہ میرے بندے ذرا غور کرو، ایک بندہ قرآن پہ ہے، حدیث پہ ہے، دلیل پہ ہے، روشنی میں ہے، اور ایک بندہ کفر میں اندھیروں میں ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر. افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی پہ ہے، دلیل پہ ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس شخص کے برابر ہے جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے برے عمل کو. واتبعوا اہواہم، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. یہ قرآن کی اتباع کرتا ہے، وہ خواہشات کی اتباع کرتا ہے. اب آگے فرماتی اللہ وہ جنت کیسی ہوگی. مثل الجنت التی وعد المتقون، صفت اس جنت کی جس کا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا کوئی ذائقہ نہیں بدلا ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی لیکن ایسا شراب جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگا. وانہار من عسل مصفی، اور اس میں خالص شہد کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے. اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے مغفرۃ من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہوگی. کیا یہ بندہ جو جنت میں ہے یہ اور وہ جو جہنم میں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کمن ہوا خالد فی النار، کہ اس شخص کی طرح جو ہمیشہ کے لیے آگ میں ہوگا. وسقوا ماء حمیما، اور پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی پلایا جائے گا. وقطع امعاءہم، اور وہ پانی ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. اب اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض منافق ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب باہر جاتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، وہ علم والوں سے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے پیغمبر نے ابھی.
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے، واتبعوا اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو پرہیزگاری کے رستے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ نے فرمایا کیا یہ اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کو آ کے قیامت پکڑ لے، حالانکہ قیامت کی علامات آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا نصیحت کا جب قیامت آ جائے گی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرا مدنی آپ جان لیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے خطاؤں کے لیے بھی استغفار کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں اور مومنات عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سب کو اللہ جانتے ہیں۔ یاد رکھو استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن جب استغفار کرتے ہیں تو امت کو تعلیم ہوتی ہے کہ جب میں معصوم ہو کر اللہ کے آگے استغفار کرتا ہوں تو تم کوتاہی نہ کیا کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھیں گے جب آدمی کے گناہ نہ ہوں پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک الذاکرین الشاکرین، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک متواء لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ نہیں بہرحال اگر صحابہ سے ثابت ہے قرآن کا چومنا تو چوما کرو، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے نہیں پڑھا تھا تو میں نے بتا دیا، آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ عمل بھی کیا کرو، صرف چومنے سے نجات نہیں ہوگی۔ کہتے جی کالا بکرا یا کالی گائے کے خیرات یہ کوئی جادوگروں کے ٹونے ہوتے ہیں، ورنہ بکرا بکرا ہوتا ہے، کالا ہو یا سفید ہو یا کوئی ہو۔ یہ تو جادوگر جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم پہ کالا جادو ہے تو کالا بکرا لاؤ۔ اچھا اگر کسی پہ پیلا جادو ہو تو پھر پیلا، یہ جیسے یہودیوں نے کہا تھا کون سی گائے، پڑھا نہیں قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو بس ختم۔ اچھا مال رنگ کیسا ہو؟ رنگ آ گیا، انہوں نے کہا جی رنگ کا تو پتہ لگ گیا لیکن یہ نہیں پتہ لگا نا کنواری ہو شادی والی ہو، یہ پتہ نہیں لگا نا ہل چلانے والی ہو یا دودھ دینے والی ہو۔ یہ تو فضول باتیں ہیں۔ صدقہ صدقہ ہوتا ہے، چاہے رنگ کالا ہو چاہے رنگ گورا ہو چاہے رنگ پیلا ہو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ صدقہ ہو اور محبوب ترین چیز کا صدقہ کیا جائے۔ ایک آدمی نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی لیکن ماں باپ اس کے راضی نہیں تھے اور وہ دل سے بھی طلاق دینا نہیں چاہتا تھا۔ والدین نے مجبور کیا اور طلاق لکھوا کے لے آئے، اس نے دستخط کر دیے، بہرحال طلاق جناب ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا بیوی کو کہ میں دوسری شادی کروں گا اور تم کو طلاق دوں گا۔ اس سے گا گی سے طلاق نہیں ہوتی، ابھی تو کہا ہے نا دوں گا، جب دو گے تو ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان کے پاس بھی احادیث رسول اللہ ہیں، ایک نہیں بلکہ 6 حدیثیں ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث میں تو باقاعدہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم، تم کیوں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، یعنی منع والی حدیث بھی موجود ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی خدا کے لیے حضور کی امت پہ رحم کرو، 1400 سال گزر گئے ہیں، اب تو حضور کی امت کو معاف کر دو۔
کوئی کرتا ہے رفع دین کرنے دو، کوئی نہیں کرتا ہے نہ کرے، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے نا کہ نماز نہیں ہوگی، نہ فرض میں ہے نہ واجبات میں ہے کہ چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرو۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہے اس میں اعلیٰ اولا کے اختلافات ہیں، راجح مرجوح کے اختلافات ہیں، تو امت کو لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ ہمارا کام حضور کی امت کو ملانا ہے کہ ان فروعی مسائل میں امت کو لڑانا ہے؟ بس یہی مسئلے رہ گئے۔ یعنی اگر آپ میں ہمت ہے نا کسی مائی کے لال میں مجھے دکھائے کہ حضور کے بعد 1200 سال تک کبھی آمین بالجہر رفع یدین اور ان پہ کوئی مناظرہ ہوا، کوئی انعام رکھے گئے، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی مجھے ایک جگہ ثابت کرو۔ 1200 اختلاف تھا، بعض صحابہ نے کیا، لیکن بعض صحابہ نے، جن میں عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی ہے جو فقہائے صحابہ میں ہے، یعنی ایسے صحابہ ہیں نا، ہر صحابی کا تو وہ مقام نہیں تھا نا۔ صحابہ میں جیسے حضرت معاذ ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، زید بن ثابت ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کا حضور کے زمانے میں فتویٰ چلتا تھا۔ یعنی جو لوگ یمن میں تھے وہ حضرت معاذ کی بات پہ عمل کرتے تھے، نہ ان سے دلائل مانگتے تھے، نہ لڑائی ہوتی تھی، نہ سر پھٹول ہوتا تھا، نہ جھگڑا ہوتا۔ پھر کوفے کا سارا علاقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مسئلہ چلتا رہا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی، اور انہوں نے ساتھیوں کو نماز اس کے بغیر کھڑے ہو کے پڑھا کے دکھائی، صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ اتنا بڑا آدمی ہے وہ۔ تو بہرحال ہم نے تو کبھی نہیں کہا جو رفع دین کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں ایسا دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ جس پر تم ایک حدیث بھی قولی ہو، صحیح ہو، غیر معارض ہو پیش کر دو، صرف ایک۔ حضور نے ہر چیز سکھائی، آخر یہ کیوں نہیں سکھایا؟ تو ہم تو انکار نہیں کرتے ہیں، خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کرو۔ روز انہی مسائل پہ تماشا بنتا ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ عید کی نماز میں 6 تکبیریں بھی ہیں، 12 تکبیریں بھی ہیں، تمہاری جتنا مرضی ہے کہہ لو، کیا ہو جائے گا؟ 6 تکبیریں بھی ہیں، 12 بھی ہیں، دونوں حدیث موجود ہے۔ ماتم تو اس بدبخت کا کرو نا جو نہ 6 والی نماز پڑھتا ہے نہ 12 والی پڑھتا ہے۔ یہی کام ہے ان کو، رات دن اسی مسئلے میں لگے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا ایسے مسئلوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ کسی اللہ والے کی شان میں کوتاہی کرے گا اور خاتمہ خراب ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ میں کانوں کو ہاتھ ہی لگانے برابر اٹھانا ہے، بس۔ ہاتھ ناف پہ باندھو حدیث ہے، نیچے باندھو حدیث ہے، سینے پہ باندھو حدیث ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے حنابلہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ وہ کہتے ہیں وضو سے مراد کلی کر لو کیونکہ اس میں دسومت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں، دوبارہ وضو کرے۔ گھوڑے کے گوشت کے متعلق کیا خیال ہے؟ بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہے، بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہی مسئلے رہ گئے ہیں۔ قبر میں تم سے گھوڑے کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے گھوڑے کا گوشت کھایا تھا، گوہ کا کھایا تھا، سانڈے کا کھایا تھا، کیکڑے کا کھایا تھا، کیا کیا بلا کھائی، یہی پوچھیں۔ اسی میں انشاءاللہ رلتے رہو گے، اسی میں مرتے رہو گے، بس یہی تمہارے دماغ میں گھومتا رہے گا، نہ قرآن نہ حدیث، بس یہی مسئلے رہیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرو۔ مسائل مختلفہ فی ہیں، اختلاف کی بات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قلت کی وجہ سے ایک دفعہ اجازت ہوئی، بعد میں منع کر دیا گیا، بعض فرماتے ہیں حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بخاری لوگ جو ہیں اب بھی کھاتے۔ رافع ایدین، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے جس کو لکھنے کا یہ عقل ہے۔ رافع ایدین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بالکل یہی بات ہے. حضور نے فرمایا علامات قیامت میں ہے کہ جب جاہل ان مسائل میں پڑیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. عورت جو ہے اپنے غسل کے وقت بالوں کو کھولے گی نہ تو بغیر بالوں کے دھوئے ہوئے غسل ہو جائے گا یا نہیں. ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. تحت کل شعرۃ جنابۃ. اب نئے نئے مسئلے ہیں, مولوی بہت ہیں, کسی سے مسئلہ لکھوا لو گے, کوئی ضرورت نہیں, جان چھوٹے. کہتے جی کہ اگر کسی آدمی کو رات کو احتلام ہو جائے, پانی بھی نہ ہو مٹی بھی نہ ہو, تو کیا کرے؟ ڈھونڈے. کیا کرے اور کیا کرے؟ ڈھونڈے. یہ تو نہیں پوری دنیا سے اٹھ گیا ہے, وہ ایسے مقام پہ ہے جہاں صرف کبھی نہ مٹی اڑی ہے, نہ کبھی آئی ہے, نہ گئی ہے, نہ پانی ہے, نہ مٹی ہے. اور اگر بالکل نہ ملے تب بھی اسی حالت میں وہ ناز تو پڑے گا. اچھا پہلے آپ ایسا کریں کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے کل مجھے لکھ کے بھیجنا کہ فلاں جگہ نہ مٹی ہے نہ پانی ہے, وہ جگہ کا نام بھی لکھنا. کیا شرارت کرنی ہے بس. میری بیوی اور بیوی کا بھائی عمرے کے لیے آئے تھے. ایئرپورٹ جدہ سے میں اپنے گھر لے آیا. بیوی کے بھائی کو میں نے کہا کپڑے تبدیل کر لو. اس نے ایئرپورٹ پہ تبدیل کر لیے. احرام عمرہ ادا کرنے سے پہلے ہی اتار دیا. ماشاءاللہ دونوں پہ دم بھی ہے, عمرہ بھی ادا کریں. یہ خوشامد کر رہا تھا نا بیوی کے بھائی کی کہ جناب کپڑے ذرا میلے نظر آ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ اس کا 400 ریال کا گردن توڑوا دی. 400 اس کا, 400 بیوی کا. 800 ریال کا انجیکشن لگا دیا تم نے ماشاءاللہ. خوشامد کر رہا ہے کہ جی کپڑے میلے ہوئے. وہ پیچھے سے جناب کوئی ہل چلا کے آیا تھا, ہوائی جہاز سے اترا, کپڑوں کو کیا ہو گیا, کوئی حید آ گیا تھا اس کو راستے میں. خوشامد کی بھی جاہل, یہی جاہل کا مسئلہ ہے نا. وہ احرام باندھ کے آیا بیچارہ, بھئی اس کو عمرہ کرواؤ پہلے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا, طواف تو کر لیا, طواف کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا, اس طرح پھروانے کے بعد صفا مروا دوڑا. ماشاءاللہ جو کام نے بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر ڈالا. ایک بکری دم ہو گئی جناب. نماز جنازہ کے بعد جو قرآن پھراتے ہیں بدعت ہے. نکاح نہیں, نکاح کون سی بات سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کافر ہو جاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے, طلاق دے دو تو ٹوٹ جاتا ہے. طلاق, طلاق کو تے سے لکھ رہا ہے. مسئلہ پوچھنا ہے, مولوی مکی کو تنگ ضرور کرنا ہے. غصے میں طلاق دیا, بالکل ہو گیا جناب, پکا کام ہو گیا. محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ جب بھی کوئی بدبخت طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا بے وقوف. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدمی جائے بیوی کو کہ جناب آج مجھے آپ پر بڑی محبت اور پیار آ رہا ہے, ہدیہ طلاق قبول فرمائیے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ بس بے وقوفی ہے, کیا کرے. قربانی نہیں کی, حاجیوں نے احرام کھول دیا. اب دو ہو گئی, ایک بکری قربانی والی, ایک دم کی. کہتے جی کہ مجھے میری بیوی کا ویزا نہیں مل رہا, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک مشکل حل کرے. رشوت کیوں دیتے ہو؟ رشوت دینے سے بچو. اتنی اللہ کے آگے رونا شروع کرو, اللہ کے آگے درخواست کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے آسانی کا. ورنہ وزٹ ویزا بھیج کے 3 مہینے کے لیے بلا لو, 3 مہینے کے بعد 3 مہینے اور ایکسٹینشن کرا لینا. 6 مہینے میں تمہاری بھی انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی, بیوی بھی گھر چلی جائے گی. کوئی ضروری ہے کہ رشوت دو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ثبتنا علی الایمان, اللہم ارزقنا حسن الختام, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. ربنا هب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ 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 آلہ